الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستیں بحال کر دی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 19 ممبران قومی اسمبلی کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی میں خیبر پختونخوا سے خواتین کی مخصوص نشستوں پر 5 اراکین کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پنجاب سے خواتین کی مخصوص نشستوں پر 11 اراکین کو بحال کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر 3 اراکین بحال ہو گئے ہیں۔ اور پنجاب اسمبلی کی بات کی جائے تو اس میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر 24 اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر 3 ارکان بحال ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر 21 جبکہ اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر 4 ارکان بحال ہو گئے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر 2 اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر 1 رکن کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی تمام پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کنور دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ کہیے گا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، آپ آئینی اور قانونی اعتبار سے سب سے پہلے تو اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بینچ ہے، ان کے سربراہ جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو جسٹس منصور شاہ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا، اور ساتھ ہی انہوں نے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو بھی انہوں نے اس کو جو ہے باقاعدہ آئین اور قانون کی روشنی میں فیصلہ دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، 76 نشستیں جو ہیں مخصوص، اس میں منارٹی بھی شامل ہیں، وہ تقسیم ہو چکی ہے، جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن ریمارکس میں بتا دیا۔ یہ سارا آئینی اور قانونی طور پر بڑا درست فیصلہ ہے، کیونکہ ایک ایسی جماعت جس کا کہ سمبل جو ہے واپس لے لیا گیا ہو، جس کی کہ پارٹی پوزیشن ختم ہو گئی ہو، ان کے آزاد امیدوار جو ہیں ان کو نشستیں نہیں دی جاتی۔ جس وقت یہ 23 دسمبر 2023 کو جب الیکشن کمیشن کا سمبل واپس دیا اور پارٹی کی رجسٹریشن کو بھی مشکوک قرار دے دیا، تو ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اب ان کو نہ تو سیٹیں نشستیں ملیں گی خواتین کی، نہ منارٹی کی، نہ سینٹ میں۔ اب یہ بالکل آزاد امیدوار ہیں، وہ اپنا گروپ بنا لیں اور اپنے آزاد امیدوار گروپ بنا کر اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن بنا لیں، مخالفت کریں، لیڈر جو کریں، لیکن پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ ختم ہو چکی ہے جب تک یہ نیا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اچھا کنور دلشاد صاحب، یہ بھی بتائیے گا اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد پی ٹی اے کے پاس اس وقت قانونی طور پر کیا آپشن موجود ہے؟ نہیں، اس کا قانونی طور پر ہو گیا کہ ظاہر کبھی آخری حتمی فیصلہ ہے، یہ بار بار نظر ثانی کی درخواستوں پر بینچ میں اپلائی کرنا یا اپیل کرنا یا پٹیشن دائر کرنا یہ ناممکن ہے۔ یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ اس وقت تک حتمی فیصلہ رہے گا جب تک کہ تحریک انصاف اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق نہیں کروا دیتی، اس وقت ان کی پوزیشن جو ہے وہ یہی رہے گی۔ اب یہ ایک آزاد امیدوار گروپ ہوگا، اور سنی اتحاد کونسل کی بھی کوئی آئینی اور قانونی پوزیشن نہیں ہے، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں وہ ایک پارلیمانی جماعت نہیں ہے۔ اب یہاں تحریک انصاف سے بنیادی غلطی ہوئی، کوئی ایسی پارٹی کے ساتھ وہ اتحاد کرتے جو پارلیمانی جماعت ہو، جیسے کہ قومی ایم کیو ایم سے کر لیتے یا تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ کر لیتے، لیکن اس کے مطابق یا شیروانی گروپ کے ساتھ کر لیتے تو پھر ان کی پوزیشن مضبوط ہو جاتی۔ انہوں نے ایک ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا جس کی کوئی پارلیمانی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کنور دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ، اور ڈے فرسٹ سے ان کا یہی تجزیہ تھا، اور چونکہ الیکشن کمیشن میں سرو کر چکے ہیں سیکرٹری کے طور پر، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی، اور سپریم کورٹ کی جانب سے بھی یہی فیصلہ ہے، اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی یہی فیصلہ ہے، لیکن اس کا امپیکٹ بہت عمران خیبر پختونخوا اسمبلی کی ہم بات کریں تو وہ بھی برکز نگاہ بنی ہوئی، اور اس میں بھی کوئی سیاسی تبدیلی آ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد اراکین کو بھی مائل کرنے کی کوششیں تو جاری ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی تبدیلیاں اس کے بعد کیا آتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، پاکستان کو بھارتی سپورٹ میں جاری دہشت گردی کا آج بھی سامنا ہے۔ باجوڑ میں دہشت گردوں کے بم حملے میں اسسٹنٹ کمشنر سمیت 5 افراد شہید اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکہ تحصیل خار کے علاقے صدیق آباد پھاٹک میں پیش آیا، اور گزشتہ روز بھی فتنۃ الہندوستان نے مستونگ میں مرکزی بازار پر دہشت گردانہ حملہ کیا ہے، جس میں 16 سالہ نوجوان جاں بحق اور 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک، 3 دہشت گرد زخمی ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز میں 1 دہشت گرد کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جون میں دہشت گردی کے 78 واقعات میں 94 افراد شہید ہوئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے انسداد دہشت گردی آپریشن میں 71 دہشت گرد جہنم واصل کیے ہیں۔ بالکل، اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، اور
یہ بتایا جو دہشت گردی کے واقعات میں 40% تک اضافہ ہوا ہے، اس کے تانے بانے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے ملتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا اس کی پاسداری نہیں کی جا رہی۔ بلاول بھٹو نے کیا کہا، پہلے وہ دیکھ لیں۔ is borderless, and therefore the fight we wage is not Pakistan's private quarrel. It's a civilizational self-defense on behalf of all of humanity. Across 2 decades, Pakistan's armed forces, backed by an iron-willed citizenry, have broken the backs of Al-Qaeda networks. Today's operations in Balochistan and elsewhere sever the nexus between separatism and foreign-funded terror. تو اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے۔ خالد چشتی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے جب پاکستانی وزیر خارجہ، پھر اس کے ساتھ افغان وزیر خارجہ اور چینی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی تھی چین کے اندر۔ اس کے بعد کی امید پیدا ہو گئی تھی کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ کچھ واقعات کے بعد جو سٹیٹ سامنے آئے ہیں بڑے خطرناک ہیں کہ 40% تک جو دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ آپ کے خیال میں پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، لیکن یہ بہت بڑا نوئنگ جو انڈین انوالومنٹ ہے، یہ بہت بڑا سرپرائز اس لیے نہیں ہے کہ ہندوستان کو بہت ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے پچھلے مہینے میں، اور ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ پریشر ہے ان پر انٹرنل کہ انہوں نے کیا حاصل کیا اس پوری جنگ میں پاکستان کے خلاف۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس جب فرنٹ ڈور اوپن ہے تو بیک ڈور یا پراکسی آپشن سے یوز کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی میں نے میرا سمجھنا یہی تھا کہ ہندوستان یہی ایک آپشن یوز کرے گا، بیکاز وہ سامنے کھل کر محاذ پر، ہوا میں، سمندر میں، زمین پر تو مقابلہ نہیں کر سکا، لیکن ان کے پاس ایک آپشن ضرور ہے کہ ان کے پراکسی آپشنز، ان کے ایلیمنٹس ہیں بہت زیادہ ویل ڈگن ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، ایران میں بھی تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور پوری ہمارے ارد گرد سب جگہ ان کے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایران نے کرنا ہی کرنا تھا، انڈیا نے کرنا ہی کرنا تھا، اور اس میں ظاہر ہے ہمیں جتنی ہم یونٹی انورڈ رکھیں گے اتنا ہی دشمن کو کم چانس ملتا ہے۔ اور میں اس وقت سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنی قوم یونائٹڈ جس طرح ہوئی تھی مئی کے مہینے میں مسلح افواج کے پیچھے، اس قوم نے پورا ڈٹرمنیشن دکھائی اپنی سوورینٹی ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ دشمن دیکھیے ہمیشہ اس دھاک میں یا اس کھوج میں رہتا ہے کہ کہاں آپ کے ملک میں کریک ہے، کون سے ڈس اپوائنٹڈ ایلیمنٹ ہے، کون سے فرسٹریٹڈ ایلیمنٹ ہے، کن لوگوں کی لوئلٹی اس ملک سے کم ہے، تو وہ ان کو کنورٹ کرتا ہے انٹو دیئر لوئلسٹ۔ ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کتنی زیادہ انٹیلیجنس نیٹ ورک اسرائیل کی پھیلی ہوئی تھی، اور زیادہ سب کے ساتھ اسرائیلی نہیں تھے۔ آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات، واقعات اور اہم خبروں سے۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر، اور ہمیشہ باخبر رہیں۔